بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد جو خود کو جہاد کشمیر میں شامل کر چکا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان، پاک آرمی اور ISI زندہ باد کا نعرہ لگانا نہ بھولیں۔ چاغی کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے اور میرے بدن میں تشویش کی لہر سی دوڑ گئی۔ چاغی میں تو اٹامک انرجی کمیشن کا ایک ذیلی نیوکلیئر ریسرچ سینٹر تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بھارت را کی مدد سے پاکستان کے ذیلی اٹامک ریسرچ سینٹر کو تباہ کرنے کا مضمون پلان بنا چکا تھا۔ اب مشن کی نوعیت معلوم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اندرانی سے کہا، چاغی تو بلوچستان کے علاقے میں ہے اور ہیڈ کوارٹر نے اپنے ان 2 کمانڈو دہشت گردوں کی ٹھیک جگہ پر پوسٹنگ کے آرڈر دیے تھے، لیکن یہ معلوم کرو کہ پارٹی لیڈر ہیورڈ نے دوسرے 2 آدمیوں کو کس جگہ پوسٹ کیا ہے تاکہ ہم ان کی بھی نگرانی کر سکیں۔ آیا وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اندرانی نے فوراً کہا، سر میں آج شام ہوتے ہی یہ معلوم کر کے آپ کو فون پر اطلاع کر دوں گی۔ میں نے اسے سختی سے ہدایت کرتے ہوئے کہا، مگر پارٹی لیڈر ہیورڈ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہو۔ وہ بڑا مکار اسرائیلی جاسوس ہے۔ اسے ہرگز یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ دلی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ایک آدمی اس کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ تم اندرانی نے بڑی ادا سے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، کھنہ جی میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ محبت میں تھوڑی بہت بے وقوفی کر سکتی ہوں، مگر اپنی ڈیوٹی عقل مندی سے ادا کرتی ہوں۔ میں نے ایسی اداکاری کی جیسے اچانک مجھے کسی بات کا خیال آ گیا ہو۔ میں نے اپنی کن پٹی پر 2-3 بار آہستہ آہستہ انگلی ماری اور اندرانی سے کہا، ایک انتہائی ضروری اور ٹاپ سیکرٹ بات تم سے کرنی تھی۔ رات مجھے نئی دلی سے سگنل موصول ہوا ہے کہ میں اسرائیلی ایجنٹ ہیورڈ کی سیکرٹ فائل چیک کروں کہ کہیں اس نے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے دیے گئے پلان میں کوئی رد و بدل تو نہیں کیا۔ اچھا ہوا کہ تم سے میرا رابطہ پہلے سے قائم ہو چکا تھا، وگرنہ مجھے بھاری رشوت دے کر یہ کام ہوٹل کے کسی ویٹر یا لانڈری بوائے سے کروانا پڑتا۔ یہ ہیڈ کوارٹر کا آرڈر ہے۔ تم ایسا کرو کہ اسرائیلی ایجنٹ کے بریف کیس میں سے سیکرٹ فائل نکال کر مجھے دے دو۔ میں اسے ایک نظر دے کر تمہیں واپس کر دوں گا، مگر یہ کام آج رات ہی کرنا ہوگا۔ میں ہوٹل کی لابی میں آ جاؤں گا۔ اندرانی دلی ہیڈ کوارٹر کے آرڈر کا سن کر فوراً تیار ہو گئی اور کہنے لگی، وہ رات کو سوتے وقت بریف کیس کی چابی جہاں رکھتا ہے مجھے وہ جگہ معلوم ہے۔ وہ رات کو وسکی ضرور پیتا ہے اور پھر بے سدھ ہو کر سو جاتا ہے۔ میں نے اسے ہدایت کی، آج رات تم اسے 1-2 پیگ زیادہ پلاؤ گی، اور یاد رکھنا فائل پر سرخ انگریزی کے الفاظ میں ٹاپ سیکرٹ MM چھپا ہوگا۔ اس ہوٹل کا کافی روم والا ریستوران ساری رات کھلا رہتا ہے۔ میں وہیں رات کے 12 بجے کے بعد آ کر بیٹھ جاؤں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ واشنگٹن سے میری ٹرنک کال آنے والی ہے۔ جس وقت یہاں رات کے 12 بجے ہوتے ہیں واشنگٹن میں اس وقت دن دوپہر کے 3 بجے ہوتے ہیں۔ اندرانی نے کہا، اوکے سر، 12 بجے تک پارٹی لیڈر سو جایا کرتا ہے۔ میں اسے 2 ڈبل پیگ زیادہ پلا دوں گی، ہو سکتا ہے وہ 11 بجے ہی سو جائے۔ میں نے کہا، میں 11 بجے رات آ جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، میں 11 بجے تک پارٹی لیڈر کو سلا دوں گی۔ فائل کسی کپڑے میں لپیٹ کر لانا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم دونوں پکڑے جائیں گے۔ یاد رکھو، پاکستان کی خفیہ سروس دنیا کی مانی ہوئی سروس ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ میں رات کو ٹھیک 11 بجے ہوٹل کے کافی روم والے ریستوران میں پہنچ جاؤں گا۔ تم ابھی اسی جگہ بیٹھی رہو۔ جب میں ٹیکسی لے کر ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکل جاؤں گا، اس کے بعد تم باہر نکلنا۔ اوکے سر، اندرانی نے بڑی پراسرار سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں نے چائے وغیرہ کا بل ادا کیا اور اٹھ کر ریستوران سے باہر نکل گیا۔ ابھی تک میری ساری اسکیم سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق بالکل ٹھیک جا رہی تھی اور مجھے اس کی خوشی بھی تھی، لیکن آگے چل کر بے حد احتیاط کی ضرورت تھی۔ ذرا سی غفلت، ذرا سی بھول ہمارے سارے کے سارے مشن کو خاک میں ملا سکتی تھی۔ پیارا سنگھ والے اپنے ٹھکانے پر واپس آ کر میں نے حسب معمول سلطان کو ساری رداد سنا دی اور وہ کہنے لگا، سکندر علی، تم مکڑی کے جال میں الجھتے چلے جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس نکلنا محال ہو جائے۔ میں نے کہا، سلطان بھائی، مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے اور اپنی حب الوطنی پر فخر ہے۔ فکر نہ کرو، ہم اپنے مشن میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ سلطان کو میں نے بتا دیا کہ راہ کے دونوں دہشت گرد چاغی کے قریب کسی گاؤں میں ملنگ فقیروں کے بھیس میں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں۔ وہ فکر مند ہو گیا اور کہنے لگا، چاغی تو بڑا حساس مقام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت اپنے راہ کے ایجنٹوں سے ہمارے ملک کے نیوکلیئر پاور ریسرچ سینٹر کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ ان دونوں کو تو ہمیں فوراً ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ میں نے کہا، اندرانی کے ذریعے پہلے میں اسرائیلی ایجنٹ کے ٹاپ سیکرٹ فائل کا راز معلوم کر لوں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سلطان نے کہا، تم فائل کی ساری تفصیلات کیسے یاد رکھ سکو گے؟ میں نے کہا، اس کے لیے مجھے بڑا حساس کیمرہ اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ میں فائل کے اہم کاغذات کی فوٹو اتارنا چاہتا ہوں۔ سلطان بولا، کیمرے کا بندوبست تو پیارا سنگھ ہی کر سکتا ہے، تم کسی طریقے سے اس سے بات کرو۔ میں نے پیارا سنگھ کو اصل بات تو نہ بتائی، اسے یہی کہا کہ ہمیں ایک ایسے کیمرے کی ضرورت ہے جو سائز میں چھوٹا ہو
مگر کارکردگی میں بڑا تیز ہو۔ پیارا سنگھ اندر گیا اور 2-3 کیمرے اٹھا کر لے آیا۔ میں نے ان میں سے ایک کیمرہ منتخب کر لیا۔ یہ چھوٹا سا تھا مگر بے حد حساس تھا۔ اس سے پہلے اس قسم کا کیمرہ میں استعمال کر چکا تھا۔ سلطان نے بازار میں جا کر کیمرے میں فلم ڈلوائی اور میں رات ہونے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ رات کے ٹھیک 10:30 بجے میں پیارا سنگھ کے مکان سے نکل کر اپنے ٹارگٹ کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل میں آ کر سیدھا کافی روم کے چھوٹے سے ریستوران میں گیا اور کاؤنٹر پر کھڑے باوردی نوجوان کو انگریزی میں کہا کہ واشنگٹن سے میری ایک کال آنے والی ہے۔ میں نے کافی روم کا نمبر دے رکھا ہے، کال آئے تو مجھے بلا لینا۔ انگریزی میں نے اس لیے کہا تھا کہ انگریزی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کاؤنٹر بوائے نے کہا کہ فکر نہ کریں سر، جیسے ہی کال آئی میں آپ کو بلا لوں گا۔ میں ریستوران کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ریستوران میں ہلکی ہلکی رومانٹک سی روشنی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے کاؤنٹر بوائے کو اپنا ایک فرضی مسلمانوں والا نام بتایا تھا۔ واشنگٹن سے کال تو کوئی نہیں آنی تھی، مجھے تو بس اندرانی کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے کافی کے ساتھ کچھ سینڈوچ منگوا لیے تھے۔ کافی روم میں کہیں ایک آدھ جوڑا بیٹھا راز و نیاز کے باتوں میں مصروف تھا۔ ڈنر کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ ڈائننگ روم میں بھی خاموشی تھی اور اس کی فالتو بتیاں بجھا دی گئی تھیں۔ 11 بج گئے، پھر 11:30 ہو گئے۔ میں نے ایک اور کافی کا آرڈر دے دیا۔ 11:45 ہو رہے تھے کہ مجھے لفٹ والے کوریڈور کی طرف سے اندرانی آتی دکھائی دی۔ وہ شلوار قمیض میں ہی تھی اور کپڑے میں لپٹی ہوئی فائل اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ وہ سیدھی کافی روم کے ریستوران میں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت ریستوران میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی گاہک نہیں تھا۔ کاؤنٹر بوائے فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اندرانی نے فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ فائل پر سرخ الفاظ میں ٹاپ سیکرٹ MM لکھا ہوا تھا۔ اندرانی کہنے لگی، ہیورڈ بے سد ہو کر سو رہا تھا۔ میں نے اسے 2 پیگ زیادہ پلا دیے تھے۔ میں نے فائل کھول کر دیکھی تو اس میں ٹائپ کیے ہوئے 4 کاغذ تھے۔ ہر کاغذ پر کہیں سرخ پینسل سے نشان لگے ہوئے تھے۔ میں نے جیب سے کیمرہ نکال کر 4 صفوں کی تصویریں اتار لیں اور کہا، شام کو مجھے ہیڈ کوارٹر سے خفیہ سگنل ملا تھا کہ سیکرٹ فائل کے تمام مندرجات ہمیں بذریعہ کوڈ سگنل بھجواؤ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اسرائیلی ایجنٹ نے ہمارے پلان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ میں نے 4 صفحات کے 2 سنیپ لے لیے تاکہ اگر ایک خراب ہو جائے تو دوسرا کام دے سکے۔ میں نے فائل بند کر کے اندرانی کے حوالے کی۔ اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا اور کہنے لگی، مجھے جلدی واپس کمرے میں جانا ہے۔ ہیورڈ کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کسی وقت جاگ پڑے۔ مجھے کمرے میں نہ دیکھ کر وہ کسی شک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں خود بھی تمہیں زیادہ دیر روکنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اب تم بے شک چلی جاؤ اور ہیورڈ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنا۔ اگرچہ وہ ہمارا اپنا ہی ایجنٹ ہے، لیکن چونکہ وہ بھارتی نہیں ہے اس لیے نئی دلی نے مجھے اس پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اس قسم کے تجربہ کار جاسوس دولت کمانے کی خاطر ڈبل ایجنٹ کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اندرانی نے کہا، سر میری طرف سے آپ بالکل بے فکر رہیں، میں ہیورڈ کی سرگرمیوں کی آپ کو پوری رپورٹ دے دیا کروں گی۔ میں نے کہا، میرا خفیہ ٹیلی فون نمبر تمہارے پاس ہے، اگر ضرورت محسوس ہو تو مجھے اس نمبر پر اطلاع کر سکتی ہو۔ اس کے بعد میں نے اندرانی کو اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ خود کاؤنٹر بوائے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا، اگر میری کال آئے تو کہہ دینا کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ پیارا سنگھ کے ٹھکانے پر آ کر میں نے سلطان کو کیمرہ دکھاتے ہوئے بتایا کہ میں نے سیکرٹ فائل کے 4 صفحات کی 2 تصویریں اتار لی ہیں۔ اب خدا کرے کہ ان میں سے کم از کم ایک کاپی سے ہی نکلے۔ سلطان بولا، تم نے بڑی اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ صبح میں خود لے جا کر نیگیٹو ڈیولپ کرواؤں گا۔ یہ کیمرہ بڑا طاقتور ہے، دھندلی روشنی میں بھی تصویر صحیح اتار سکتا ہے۔ میں نے سلطان کو لاہور کی ایک مارکیٹ کا پتہ بتایا اور وہ نیگیٹو لے کر چل دیا۔ میں خود اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا کہ مجھے کوئی واقف کار نہ مل جائے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد سلطان نیگیٹو ڈیولپ کروا کر لے آیا۔ کیمرہ واقعی بڑا طاقتور تھا، 4 کاپیاں بالکل صحیح تھیں۔ اب ہم نے سیکرٹ فائل کے صفحات کا بغور مطالعہ شروع کر دیا۔ تقریباً ساری کی ساری تحریر کوڈ الفاظ اور خفیہ اشارات میں تھی۔ ہم اس خفیہ کوڈ سے واقف نہیں تھے۔ کہیں صرف چاقی کا لفظ انگریزی میں لکھا ہوا نظر آ جاتا تھا۔ ہم نے بہت سر کھپایا مگر ہم راہ کی اس خطرناک خفیہ مشن کا کوئی سر پیر معلوم نہ کر سکے۔ بڑی مشکل پیش آ گئی تھی۔ سلطان کہنے لگا، اس فائل سے اور راہ کے دونوں دہشت گردوں کے چاغی کے قریب موجود ہونے سے کم از کم ایک بات کی ضرور تصدیق ہو گئی ہے کہ راہ کا پلان چاغی کے نیوکلیئر اسٹیشن کو تباہ کرنا ہے۔ میں نے کہا، سلطان مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کا اس کے علاوہ بھی کوئی تخریبی منصوبہ ہے۔ سلطان نے کہا، اس کا سراغ تو اندرانی کے ذریعے ہی لگایا جا سکتا ہے، وہ اسرائیلی ایجنٹ کے قریب رہتی ہے۔ میں نے کہا، ہیورڈ نے اندرانی کو بطور دبئی کے مسلمان تاجر کے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے اور بوقت ضرورت اس سے کوئی اہم کام نکلوانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے اندرانی کو راہ کے خفیہ مشن کے بارے میں کچھ بتایا ہو، اور خود اندرانی کی گفتگو سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مشن کی نوعیت کے بارے میں اسے کچھ علم نہیں ہے۔ سلطان نے کہا، لیکن وہ اسرائیلی ایجنٹ سے تھوڑی بہت معلومات تو حاصل کر سکتی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، مجھے یہ کام مشکل نظر آتا ہے۔ اسرائیلی ایجنٹ بہت چلاک اور تجربہ کار ہے، اور پھر اسے معلوم ہے کہ جس حساس مشن پر بھارت نے اسے پاکستان بھیجا ہے اس میں رازداری سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سلطان بولا،
تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور ان کا پیچھا کرتے رہیں، لیکن سب سے پہلے چاغی کے گاؤں میں ملنگوں کے بھیس میں بیٹھے ہوئے راہ کے دونوں ایجنٹوں کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہاں کی خفیہ سروس والوں کو ان کے بارے میں کوئی اطلاع کی تو وہ ان دونوں کو اسی وقت گرفتار کر کے انڈر گراؤنڈ لے جائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دیں گے۔ جب اسرائیلی ایجنٹ کو ان دونوں کی گرفتاری کا پتہ چلے گا تو بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ کچھ دیر کے لیے اپنے پلان کو ملتوی کر کے روپوش ہو جائیں۔ اس طرح سے ہمارے سروں پر ان لوگوں کے تخریبی منصوبے کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راہ کی ایجنسی ان کے ذریعے کسی دوسری طرف سے حملہ کروانے کی کوشش کرے۔ ان دونوں دہشت گردوں کی موت کی صورت میں اسرائیلی ایجنٹ کو کم از کم یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ راہ کے خفیہ مشن کا راز افشا ہو سکتا ہے، لیکن وہ محتاط ضرور ہو جائے گا اور روپوش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنے باقی دونوں دہشت گردوں اور اندرانی کے ساتھ اسی ملک میں ہی رہے گا۔ ہم اس کا پیچھا کریں گے اور اس کے مشن کا سراغ لگانے کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ سلطان کی تجویز موقع کے مطابق تھی، لیکن اس سکیم پر میں اتنی جلدی عمل کرنے کے خلاف تھا۔ سیکرٹ فائل کو سمجھ نہ سکنے کی وجہ سے صورتحال تھوڑی بدل گئی تھی اور اب ہمیں سراغ رسانی کے ایک طویل مرحلے سے گزرنا تھا۔ میں نے سلطان سے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ ہم راہ کے ان دونوں دہشت گردوں کو فوری طور پر ہلاک کرنے کے بجائے چھپ کر ان کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتے رہیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان ایجنٹوں کا رابطہ اسرائیلی ایجنٹ سے برابر قائم ہوگا اور ممکن ہے دوسرے دہشت گرد بھی ان سے ملنے گاؤں میں آئیں۔ اس طرح ہمیں سراغ لگانے کے مواقع میسر آتے رہیں گے، کیونکہ اسرائیلی ایجنٹ کا پلان اگر چاغی کے نیوکلیئر اسٹیشن کو تباہ کرنا ہے تو وہ اس پر اپنے چاروں بھارتی دہشت گردوں کی مدد سے ہی عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ وہ تو پیچھے بیٹھا کٹ پتلیوں کی رسی ہلا رہا ہے، اصل کام تو ان چاروں دہشت گردوں نے ہی کرنا ہے جو دلی سے اس کے ساتھ آئے ہیں۔ میں اور سلطان کافی دیر تک غور و فکر کرتے رہے۔ میں نے کہا، میں اندرانی پر یہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے ان کے خفیہ تقریبی منصوبے کا کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو اس کے آگے اپنے آپ کو انڈین سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا اہم جاسوس ظاہر کیا ہوا ہے، جسے CIB نے مجھے ان لوگوں کی نگرانی کے لیے بھیجا ہے، اور منطقی طور پر مجھے ان کے منصوبے کا علم ہونا چاہیے، اور پھر اندرانی سے اس بارے میں کسی مثبت جواب کی توقع بھی نہیں ہے۔ وہ خود اس منصوبے سے بے خبر ہے۔ سلطان کہنے لگا، تو پھر ہمارے سامنے اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم چاغی کے گاؤں میں راہ کے چاروں دہشت گردوں میں سے جو 2 دہشت گرد ملنگ بن کر بیٹھے ہیں ان کی نگرانی شروع کر دیں، لیکن تمہارا یہاں لاہور میں رہنا بھی ضروری ہے تاکہ تم اندرانی سے رابطہ قائم رکھ سکو اور ان کی نقل و حرکت بھی تمہاری نگاہ میں ہو۔ میں نے کہا، اس صورت میں تمہیں ہی چاغی جانا ہوگا۔ سلطان بولا، میں چلا جاؤں گا، تمہیں بھیس بدل کر وہاں جانا ہوگا، اس کی تم فکر نہ کرو، میں کسی نہ کسی بھیس میں ان لوگوں کے درمیان پہنچ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایک ملنگ کا روپ دھار کر جاؤں۔ میں نے کہا، یہی بھیس ٹھیک رہے گا، لیکن تم مجھ سے اور پیارا سنگھ سے برابر رابطہ رکھو گے۔ تمہیں یہاں کا فون نمبر معلوم ہے، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں تم فوراً مجھے فون کر دو گے۔ اس دوران پیارا سنگھ کے جاسوس نے آ کر بتایا کہ وہ باقی 2 دہشت گردوں کا سراغ ابھی نہیں لگا سکا، اسے مزید وقت لگے گا۔ میں نے پیارا سنگھ کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ راہ کے جن 2 دہشت گردوں کی اس کے ذریعے نشاندہی ہو چکی ہے، سلطان ان کی نگرانی کے لیے چاغی کے قریبی گاؤں میں جا رہا ہے اور یہ بھی فقیرانہ بھیس میں وہاں جائے گا۔ پیارا سنگھ کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور وہ کہنے لگا، میرے پاس فقیروں والا سبز اور کالا چولا موجود ہے، سلطان کو میں خود فقیر بناؤں گا۔ اسی شام سلطان ایک درمیانے درجے کے درویش کے بھیس میں چاغی کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہوگا کہ ایک تجربہ کار اور دلیر کشمیری مجاہد ہونے کے علاوہ دشمن کی سراغ رسانی کے فن کا بھی بڑا ماہر تھا۔ میں نے اسے کچھ رقم دے دی تھی اور تاکید بھی کر دی تھی کہ وہ فون پر مجھ سے رابطہ رکھے۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، ذہن عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ابھی تک راہ کے خفیہ منصوبے کا ہمیں کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے کہ اندرانی تک پہنچنے اور اسے اپنے اعتماد میں لینے کے باوجود ہمیں کسی قسم کی بڑی کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ اگلے روز میں پیارا سنگھ والے مکان میں پڑا رہا۔ طبیعت کو ایک بے چینی سی لگی ہوئی تھی۔ یہی اندیشہ لاحق تھا کہ ہماری لا علمی میں ہی کوئی واردات نہ ہو جائے۔ میرا براہ راست اسرائیلی ایجنٹ سے ملنا بھی خطرے کا باعث ہو سکتا تھا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ صرف اندرانی سے ہی مجھے کچھ نہ کچھ معلومات مل سکتی تھیں، اس کا بھی فون نہیں آیا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے، کہیں یہ لوگ لاہور سے کسی نامعلوم مقام کی طرف نہ چل دیے ہوں اور اتنی عجلت میں گئے ہوں کہ اندرانی کو مجھے فون پر اطلاع کرنے کی مہلت ہی نہ مل سکی ہو۔ اس پریشانی اور بے چینی کی کیفیت میں نے خود اندرانی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پیارا سنگھ کے دوسرے مکان پر چلا آیا جہاں فون لگا ہوا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ہوٹل کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سوچا اگر کمرے میں اسرائیلی ایجنٹ بولا تو میں فون بند کر دوں گا، اگر اندرانی نے ریسیور اٹھایا تو اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا اور کہوں گا کہ کوئی نئی خبر ہو تو مجھے بتائے۔ ہوٹل کے کاؤنٹر کی گھنٹی بج رہی تھی۔ کاؤنٹر گرل نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا روم نمبر 113 سے ملا دو۔ کاؤنٹر گرل نے جواب دیا، سر روم نمبر 113 والی فیملی ہوٹل چھوڑ کر جا چکی ہے، اور فون بند ہو گیا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت سا ہو کر رہ گیا۔
جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا۔ 10-15 منٹ سخت بے چینی کی حالت میں رہا۔ آخر مکان سے نکل کر ٹیکسی لی اور اندرانی کے ہوٹل پہنچ گیا۔ وہاں میں نے کاؤنٹر گرل کو بالکل نہ بتایا کہ میں پہلے فون کر چکا ہوں۔ میں نے کہا، پلیز روم نمبر 113 میں فون کر کے معلوم کریں کہ شیخ جابر اور مسز جابر کمرے میں ہیں۔ کاؤنٹر گرل نے مجھے وہی جواب دیا جو وہ مجھے ٹیلی فون پر دے چکی تھی۔ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اوہو، ان سے تو مجھے بڑا ضروری کام تھا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ یہاں کہاں سے شفٹ ہوئے ہیں یا واپس دبئی چلے گئے ہیں؟ کاؤنٹر گرل نے کاروباری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سوری سر، ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ آج دن کے 10 بجے انہوں نے کمرہ خالی کر دیا تھا اور وہ چلے گئے تھے۔ ہم اپنے کلائنٹ سے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ وہ ہوٹل چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ آخری جملہ اس لڑکی نے ہلکے سے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا اور لابی میں آ کر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک مجھے لانڈری بوائے شاہ نواز کا خیال آ گیا۔ ہو سکتا ہے شاہ نواز کو ان لوگوں کے بارے میں کچھ علم ہو، وہ تو ان کے کمرے میں روزانہ آتا جاتا تھا۔ میں ہوٹل کی تیسری منزل میں آیا تو کوریڈور میں سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اسرائیلی ایجنٹ جس روم نمبر 113 میں مقیم تھا اس کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا لانڈری بوائے شاہ نواز بیڈ کی چادریں بدل رہا تھا۔ میں جلدی سے اندر چلا گیا۔ شاہ نواز نے مجھے دیکھ کر سلام کیا اور میں نے کہا، شاہ نواز، یہ لوگ چلے گئے ہیں کیا؟ یار شاہ نواز، مجھے ان لوگوں کو ایک بڑا ضروری پیغام دینا تھا۔ لگتا ہے انہیں اچانک جانا پڑ گیا۔ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ کہاں گئے ہوں گے؟ شاہ نواز کہنے لگا، سر مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے۔ ہاں، کل رات بیگم صاحبہ نے 2 نئے تکیے منگوائے تھے۔ میں تکیے لے کر کمرے میں آیا تو صاحب فون کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ کراچی کے میٹروپول ہوٹل والوں سے کوئی بات کر رہے تھے۔ اس سے زیادہ میں نہیں سن سکا۔ بیگم صاحبہ نے تکیے لے کر مجھے جانے کے لیے کہا تھا اور میں چلا گیا تھا۔ تھوڑا سا سراغ مجھے مل گیا تھا۔ میں تصدیق کرنا چاہتا تھا کیونکہ شاہ نواز کی اطلاع کے مطابق ہی مجھے اپنا اگلا پلان مرتب کرنا تھا۔ میں نے پوچھا، شاہ نواز، تمہیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ صاحب کراچی کے میٹروپول ہوٹل والوں سے ہی بات کر رہے تھے؟ ہاں سر، شاہ نواز یقین کے ساتھ بولا۔ میں نے خود صاحب کی زبان سے کراچی اور میٹروپول ہوٹل کا نام سنا تھا۔ میں نے جیب سے 20 روپے نکال کر شاہ نواز کو بطور انعام دیے اور یہی کچھ سوچتا ہوا اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ میں فوراً کراچی پہنچوں اور میٹروپول ہوٹل میں اندرانی سے ملنے کی کوشش کروں، لیکن اس سے پہلے سلطان کو تمام حالات سے باخبر کرنا بھی ضروری تھا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوراً مجھے پہلے سلطان کے پاس چاہی کے قریبی گاؤں جانا چاہیے، اسے تمام صورتحال سے آگاہ کروں اور پھر وقت ضائع کیے بغیر کراچی کی طرف چل دوں۔ پیارا سنگھ کو میں نے ساری صورتحال سے باخبر کر دیا تھا۔ میں چاہی کی طرف روانہ ہوا۔ یہ بڑا لمبا سفر تھا اور چلنے سے پہلے میں نے پیارا سنگھ کے جاسوس سے معلوم کر لیا تھا کہ مجھے کہاں سے کس طرف جانا ہوگا۔ مجھے چاہی کے قریبی گاؤں کے آس پاس پہنچتے 2 دن لگ گئے۔ یہ علاقہ زیادہ تر بنجر اور سنگلاخ تھا۔ کہیں کہیں کھیت اور درختوں کے جھنڈ نظر آ جاتے تھے۔ موسم پنجاب کے مقابلے میں گرم تھا۔ میں عام شلوار قمیض میں تھا اور یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ مجھے راہ کے دہشت گرد ملنگوں کے سامنے نہیں جانا۔ ابھی میں انہیں اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا تھا کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے بھارتی انٹیلیجنس سروس کے نگران جاسوس کا کردار نبھانے کے سلسلے میں اندرانی کے ساتھ ان دہشت گردوں سے بھی ملنا پڑ جائے۔ مطلوبہ گاؤں ایک اونچی جگہ پر تھا اور نشیب میں درختوں کے جھنڈ تھے۔ ان جھنڈوں میں ایک جگہ سبز جھنڈا لہرا رہا تھا اور ڈھول اور شنائی کی آواز آ رہی تھی۔ یہی وہ تکیہ تھا جہاں دونوں بھارتی دہشت گرد ملنگوں کے روپ میں ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ میں اور سلطان ان دہشت گردوں کے چہروں سے اچھی طرح واقف تھے۔ ہم نے ان کی فوٹو دیکھ رکھی تھی جو پیارا سنگھ کا جاسوس اتار کر لایا تھا۔ اس اعتبار سے میں اور سلطان ان دونوں کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے تھے۔ میں گاؤں کے نشیبی تکیے سے کچھ فاصلے پر ایک چائے کی دکان کے بغیر اکیلے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ وہیں میں نے ایک گرم گرم نان چائے کے ساتھ کھا کر اپنی بھوک مٹائی اور دکان کے مالک سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق محکمہ ٹیلی فون سے ہے اور میں علاقے کا سروے کرنے آیا ہوں کہ کہاں کہاں ٹیلی فون کے کھمبے لگائے جا سکتے ہیں۔ ایک دکاندار نے خوش ہو کر پوچھا، یہ تو بڑا اچھا ہے جی، یہ بتاؤ ہمارے گاؤں میں ٹیلی فون کب تک آ جائے گا؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا، ابھی ہم سروے کر رہے ہیں، 6-7 مہینے تو لگ ہی جائیں گے۔ دکاندار ایک گاہک کے واسطے گلاس میں چائے ڈال رہا تھا اور وہ کہنے لگا، پھر تو جی میں آج ہی محکمے والوں کے پاس رقم جمع کرا دوں گا۔ میں نے کندھے پر ڈالی ہوئی چھوٹی چادر سے منہ پر آیا ہوا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، میرا ایک ساتھی مجھ سے پہلے ادھر آیا تھا، وہ مجھے نہیں مل رہا، کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ گیا ہو۔ دکاندار نے پوچھا، اس کا حلیہ کیا تھا جی؟ میں نے اسے سلطان کا حلیہ بتا دیا اور وہ کہنے لگا، اس حلیہ کا آدمی تو میری نظر سے نہیں گزرا، ویسے میں کسی آدمی کو تکیے پر بھیج کر پتہ کرا دیتا ہوں، ادھر گانا بجانا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا آدمی وہیں بیٹھا ہو۔ میں نے کہا، نہیں، میں خود جا کر پتہ کر لیتا ہوں، تمہارا شکریہ بھائی۔ میں گاؤں کے ٹیلے کے اوپر سے ہو کر ایک جانب کچی دیوار کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ تکیہ بالکل میرے سامنے تھا، وہاں ڈھول تاشے اور شہنائی بج رہی تھی۔ 2-3 مرد دھمال بھی ڈال رہے تھے۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی اور میں دن کی روشنی میں لوگوں کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔
میں نے دیکھا کہ دمال ڈالنے والے رقص کرتے ہوئے تکیے کے درختوں سے نکل کر ایک طرف چل پڑے۔ سارا مجمع ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا اور دمال ڈالنے کی بجائے تھرک تھرک کر دمال ڈالنے والوں کے ساتھ چلنے لگے۔ دمال ڈالنے والے میرے قریب ہوئے تو میں نے سر پر چادر رکھ لی۔ اس طرح میں آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی یہ گروہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے رہا کہ دونوں بھارتی دہشت گردوں کو پہچان لیا۔ دونوں ملنگ بنے ہوئے تھے اور دمال ڈالتے ہوئے چل رہے تھے۔ میں اس چھوٹے سے مجمع میں سلطان کو تلاش کر رہا تھا۔ آخر وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ بھی ایک عام سے فقیر کے بھیس میں تھا اور سب سے آخر میں قدم قدم چل رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے اسے آواز دی۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا اور جلدی سے میرے پاس آ گیا۔ سکندر، تم بھی آ گئے؟ خیریت تو ہے؟ میں نے کہا۔ یہاں بیٹھ جاؤ، سب کچھ بتاتا ہوں۔ ہم کچی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے بتایا کہ اندرانی اور اسرائیلی ایجنٹ اچانک لاہور سے غائب ہو گئے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق وہ کراچی میٹروپول ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کراچی جانے سے پہلے میں تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، اس لیے ادھر آ گیا ہوں۔ سلطان بولا، میں نے دونوں دہشت گردوں کو پہچان لیا ہے اور ان کے برابر نگرانی کر رہا ہوں۔ کل انہیں ایک ملنگ ٹائپ کا آدمی ملنے آیا تھا، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ٹیلوں کے اندر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بہرحال میں اپنا کام کر رہا ہوں، اس وقت میں تمہارے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ ملنگوں کا یہ ٹولہ کسی دوسرے گاؤں میں جا رہا ہے۔ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ میں نے کہا، میں تو آج ہی ادھر آیا ہوں، کوئی پتہ نہیں کہاں ٹھہروں گا۔ سلطان نے کہا، تو پھر ایسا کرو کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ، دوسرے گاؤں پہنچ کر باقی باتیں کریں گے۔ میں ان لوگوں کو اپنی نظروں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دمال ڈالنے والے مجمع کی طرف تیز تیز چلنے لگا۔ کچھ فاصلہ ڈال کر میں بھی اسی طرف چل پڑا۔ ملنگوں کی یہ ٹولی کوئی 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد دوسرے گاؤں پہنچ گئی۔ دوسرا گاؤں بھی پہلے گاؤں کی طرح چند ایک درختوں اور کچے مکانوں پر مشتمل تھا۔ وہاں کوئی مزار تھا۔ مزار پر آ کر کچھ لوگ بیٹھ گئے اور کوئی ڈھول کی آواز پر دھمال ڈالتے رہے۔ میں سلطان کو دیکھ رہا تھا جو مجمع میں سے نکل کر ایک طرف ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ گاؤں کی دوسری طرف چھوٹا سا کھیت تھا جہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا اور درخت بھی تھے۔ سلطان چشمے کے پاس کافی آگے جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور وہ کہنے لگا، جو آدمی قالین بھارتی دہشت گرد ملنگوں سے ملنے آیا تھا وہ اگرچہ ملنگ بنا ہوا تھا مگر چہرے سے پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ ان ملنگوں کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک خسر پھسر کرتا رہا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ ملنگ ان لوگوں کا تیسرا ساتھی دہشت گرد ہی ہو۔ سلطان کہنے لگا، ہو سکتا ہے، لیکن کل رات ایک اور بات میرے مشاہدے میں آئی تھی۔ میں چونکہ ہر وقت ان دہشت گردوں کو اپنی نظروں میں رکھنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں سوتا بھی اسی تکیے میں ہوں۔ کل جب کافی رات گزر گئی تو گاؤں کی جانب سے ایک عورت وہ سیدھی ان دہشت گرد ملنگوں کے پاس گئی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور پر اسرار انداز میں باتیں کرنے لگی۔ پھر اس نے چادر کے اندر سے کوئی چیز نکال کر ایک دہشت گرد کو دی اور خاموشی سے اٹھ کر جس طرف سے آئی تھی اسی طرف چلی گئی۔ میں نے جلدی سے دوسری طرف سے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ اس نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا۔ یہ عورت چال ڈھال سے زیادہ عمر کی نہیں لگتی تھی۔ اس نے دیہاتی عورتوں والا لباس پہنا ہوا تھا۔ کچھ دور روشنی جھلملا رہی تھی۔ یہ عورت اس روشنی کی طرف جا رہی تھی۔ میں فاصلہ رکھ کر برابر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ روشنی ایک کھیت کے پاس بنی ہوئی جھونپڑی کے باہر ایک لالٹین کی تھی۔ عورت جھونپڑی کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میں اصل میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی میں دوڑ کر جھونپڑی کے پاس آ گیا۔ حق ہو کا نعرہ لگایا اور خیر مانگی۔ عورت لگتا ہے کہ کچھ گھبرا گئی تھی کہ اچانک یہ کون آدمی آ گیا ہے۔ وہ فوراً باہر نکل آئی۔ میں لالٹین کی روشنی میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے سے یہ عورت بھی اس علاقے کی دیہاتی عورت نہیں لگتی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر فقیروں کے انداز میں کہا، بیٹی کچھ کھانے کو مل جائے، فقیر کو بھوک لگی ہے۔ عورت نے کہا، ٹھہرو بابا۔ وہ اندر گئی اور مجھے 2 روٹیاں لا کر دیں اور کہا، بابا اس وقت میرے پاس یہی ہے۔ میں نے روٹیاں لے لیں اور جھونپڑی کی طرف دیکھ کر کہا، بی بی تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ عورت نے سرد مہری سے کہا، تم کیوں پوچھتے ہو بابا؟ میرا مرد اندر سو رہا ہے، تم گاؤں کے تکیے پر جاؤ، وہاں لنگر لگا رہتا ہے۔ عورت جھونپڑی کے اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پوچھا، اس عورت کا بھی ان دہشت گردوں سے گہرا تعلق لگتا ہے؟ سلطان بولا، مجھے تو یہ عورت کراچی کی کوئی ہندو عورت لگتی ہے، بس میرا اندازہ ہے۔ تم کو شاید معلوم نہیں کہ میں نے اندرون سندھ اور کراچی گوادر کے علاقے میں کافی عرصہ گزارا ہوا ہے۔ میں اندرون سندھ میں رہنے والے ہندوؤں کے لہجے کو بڑی اچھی طرح سے پہچان لیتا ہوں۔ پھر تو تمہیں اس عورت کی بھی نگرانی کرنی چاہیے۔ سلطان نے کہا، میں ایک وقت میں 2 آدمیوں کی نگرانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے تو تمہیں بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن تم خود بہت مصروف ہو اور تمہارا کراچی جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا، بہرحال اگر ہو سکے تو اس عورت کو بھی تم نگاہ میں رکھنا، کسی وقت جھونپڑی کی طرف جا کر اسے دیکھ آیا کرنا۔ میں تو صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میرے تمہارے درمیان رابطے کا بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ کچھ پتہ نہیں اندرانی اور اسرائیلی ایجنٹ میٹروپول ہوٹل میں نہ ہو اور مجھے انہیں تلاش کرنا پڑ جائے۔